جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم الافعا یعنی سانپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں الافعا سانپنی یعنی مادہ سانپ کو کہتے ہیں اور اس کے نر کو افعون کہا جاتا ہے۔ امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ افعا ایک چیت کبرا سانپ ہوتا ہے جس کی گردن اور منہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دو سینگیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی کنیت ابو حیان اور ابو یحییٰ ہے، اس لیے کہ یہ سانپ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ یہ نہایت بہادر اور کالے رنگ کا ہوتا ہے اور انسان پر اچھل کر حملہ کرتا ہے، اور یہ سانپ تمام سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ خطرناک سجستان کے علاقے کے سانپ ہوتے ہیں۔ ابن شبرما نے سانپ کا ایک حیرت انگیز واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ان میں سے ایک سانپ نے ایک نابالغ لڑکے کے پیر میں ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی۔ ایک دن شبیب بن شبہ خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے شبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شبیب، تم کبھی سجستان گئے ہو؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کثرت سے سانپ ہوتے ہیں۔ تو شبیب نے جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین، میں سجستان گیا ہوں۔ تو خلیفہ نے فرمایا کہ وہاں کے سانپوں کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو شبیب نے کہا کہ سجستان کے سانپوں کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی گردن پتلی، دم چھوٹی اور منہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ رنگ میں مٹیالے مائل باسیائی اور سفید داغ والے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی چتی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی چت کبرے سانپ کی مانند ہوتے ہیں۔ یہاں کے بڑے قسم کے سانپ یعنی سجستان کے جو بڑے قسم کے سانپ ہیں وہ بس موت تک پہنچاتے ہیں، اور چھوٹے قسم کے جو سانپ ہیں وہ تلوار کی طرح کاری ضرب لگاتے ہیں۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ افعا یہ چھوٹی دم کا ایک خطرناک اور خبیث قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ اس سانپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، یعنی یہ اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ زمین کے اندر 4 ماہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وہ سونف کے درخت کو تلاش کر کے اس میں اپنی آنکھیں رگڑتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ افعا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب اس سانپ کی عمر 1000 برس کی ہو جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور خداوند قدوس اس کے جی میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو سونف کے نم پتوں سے رگڑے۔ چنانچہ جب افعا اپنی آنکھوں کو سونف کے پتوں کے ساتھ گھسیٹتا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سانپ اتنی دور جنگل میں نکل جاتا ہے کہ وہاں سے بستی تک پہنچنے کے لیے 3 یوم کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ افعا سانپ اتنی لمبی مسافت کو نبینا ہونے کے باوجود طے کرتا ہے، تو اسے راستے میں کہیں نہ کہیں کسی باغ میں سونف کا درخت ضرور ٹکرا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس میں اپنی آنکھوں کو گھستا ہے، مس کرتا ہے اور رگڑتا ہے تو قدرتاً اس کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اس سانپ کی مزید خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی دم جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، لیکن پھر نئی دم نکل آتی ہے، اور جب اس کی داڑھ اکھڑ جاتی ہے تو پھر دوبارہ 3 دن کے بعد جم جاتی ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر اس سانپ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو 3 دن تک حرکت کرتا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ سانپ انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے، یعنی افعا سانپ جو ہے یہ انسان کا
سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے، لیکن جنگلی گائے جو ہے اسے کھا کر ہضم کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسی دوران اس قسم کے سانپ نے اونٹنی کے ہونٹوں میں ڈس لیا تو اس کا بچہ اسی وقت اونٹنی سے پہلے مر گیا۔ جب یہ سانپ کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو زیتون کا پتا کھا لیتا ہے تو یہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے بعض وہ سانپ بھی ہوتے ہیں جو منہ در منہ جفتی کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نر سانپ مادہ سے جفتی کرتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانپنی سانپ کے ذکر کو ڈس ڈس کر کاٹ دیتی ہے تو وہ سانپ اسی وقت مر جاتا ہے۔ امام جوہری کہتے ہیں کہ کشیش الافعا سانپ کی اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کی کھال سے نکلتی ہو، منہ سے نہیں۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن علی بن محمد المزین الصغیر الصوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبوک کے کسی دیہات میں گیا ہوا تھا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ اتنے میں ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے آیا تو اچانک میرا پیر پھسل گیا، میں کنویں میں گر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اندر اچھی خاصی جگہ ہے تو میں اس جگہ کو درست کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک میں نے ایک پھنکار جیسی آواز سنی تو میں فکر مند ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا سانپ میرے اوپر گر کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ میں خاموش سا ہوا بیٹھا تھا، اتنے میں اس نے مجھے اپنی دم میں لپیٹ کر کنویں سے باہر کر دیا، پھر اپنی دم کھول کر وہ رخصت ہو گیا۔ جعفر الخلدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو الحسن المزین الصغیر کو رخصت کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب عالی آپ مجھے کچھ پند و نصیحت کا توشہ دیتے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی چیز گم ہو جائے، اسی طرح اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کسی سے کرا دے تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بینک ذا۔ جعفر الخلدی کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی دعا میں نے یہ پڑھی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ افعا سانپ کی ایک قسم کا نام ہے۔ ہاریہ سانپ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے دونوں جبڑے کھلے ہوئے ہیں جو نظروں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی الحاریہ یعنی مادہ حرہ یحری استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں پگھلنا، گھٹنا، کم ہونا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید رنج اور غم میں مبتلا ہو گئے۔ پھر آپ کا جسم اسی رنج اور غم کی وجہ سے گھلتا اور کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ بھی واصل بحق ہوئے۔ عرب کے اندر بہت ساری مثالیں جو ہیں افعا سانپ کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ عرب کے اندر بہت ساری مثالیں جو ہیں افعا سانپ کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہوا اظلم من افعا، کہ وہ افعا سانپ سے بھی زیادہ ظالم ہے، کیونکہ افعا سانپ جو ہے یہ بہت بڑا ظالم سانپ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یہ اپنا سوراخ نہیں بناتا، بلکہ دوسروں کے بنے ہوئے سوراخ میں گھس جاتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے، اور دوسرے جانور اپنے لیے نیا سوراخ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس سانپ کا کھانا جو ہے شریعت کی روح سے حرام ہے، کیونکہ یہ زہریلا ہوتا ہے اور ایسے جانور کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔